بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات، آج 8 سپتمبر 2020 ہے۔ نیچے میں نے اپنا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ ضرور جوائن کیجئے، اور جو میرے نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے ISB کے ضرور منگوا لیجئے۔ آج کے لیے یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے جو اس ٹائم 147 PM میں لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ DSSC AMC GDP کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ان تمام کویشچنس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ آج کا فرسٹ کویشچن ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ کتنی آیتوں اور پاروں پر مشتمل ہے؟ آنسر ہے سورہ البقرہ۔ 286 اس میں آیات ہیں اور 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے اور وہ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ آنسر ہے سورہ الکوثر۔ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی اور ٹوٹل 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت، جبکہ سورۃ الناس ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ کویشچن جو ہے نا اسلامی کویشچن، یہ انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں، اس لیے یہ جو GDP کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ضرور یاد کر کے جائیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 255، 255 نمبر آیت ہے آیت الکرسی، جو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ قرآن کریم کی 5 ایسی صورتیں بیان کیجئے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ آنسر ہے سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ وہ 5 صورتیں لکھیے جن کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ وہ کون سی 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 سورہ جن، نمبر 2 سورہ کافرون، نمبر 3 سورہ اخلاص، نمبر 4 سورہ فلق، نمبر 5 سورہ ناس۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا عنوان جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے تم اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ اس عنوان پہ اپنے خیالات کا اظہار کر کے جو نمبر میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ سٹارٹ میں دیا ہے ویڈیو کے، اس پہ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ، اور اسلام کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات اعلیٰ طریقے سے کیجیے گا، اعلیٰ خیالات کا اظہار کیجیے گا تاکہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ چینل پہ اچھی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور آج 8 سپتمبر رات 9 بجے سے پہلے یہ ویڈیو مجھے مل جانی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئیے اسٹوڈنٹ کی ویڈیو سنتے ہیں جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور سنتے ہیں کس ٹاپک پہ اسٹوڈنٹ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ٹو یو ایوری ون، جینٹل مین، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارا آج کا جو عنوان ہے اسی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں، کیا وہاں پہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ ان کی سہولیات کے مطابق فراہم کی جاتی ہیں؟ کیا وہی تنخواہیں جو ان اساتذہ کو پرائیویٹ اسکولوں سے ملتی ہیں وہ ان کی قابلیت کو دے کر دی جاتی ہیں، وہ ان کی ڈگری کو دے کر دی جاتی ہیں؟ یہ 3 باتیں جو ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے سٹیز بھی ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سکولز کے اندر اساتذہ کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ ان کی قابلیت اور ان کی سہولیات کے مطابق دی جاتی ہیں، اور زیادہ تر جیسا کہ آپ کر لیں 100 میں سے 80% ایسے اسکول ہیں جنہوں نے اسکول تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ان کا مقصد عوام میں تعلیم کو بڑھانا نہیں، لوگوں کے اندر تعلیمی شعور پیدا کرنا نہیں، بلکہ اپنی جیبوں کو گرم کرنا، اپنے بینک اکاؤنٹ بنانا، یعنی کہ ارننگ کا ایک سورس بنا لیا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ رزق کو روزی کمانے کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ محنت کرنی چاہیے، لیکن ایسی محنت، ایسا رزق، ایسی دولت جس سے آپ کسی دوسرے غریب کی، کسی دوسرے حاجت مند بندے کی، کسی دوسرے حاجت مند خاتون کی، کسی دوسری حاجت مند انسان کے
ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کھا جائیں، ایسے محنت کر کے کمائی ہوئی دولت سے موت بہتر ہے۔ تو جتنے بھی اسکول ہیں یہاں پہ اساتذہ کرام کو جو تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے جو ان کو فرسٹ ٹائم کا دیا جاتا ہے۔ فرسٹ ٹائم سے مراد ہے کہ صبح 7:15 سے لے کر وہ 1:30-2 بجے تک جو ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں آج کل کے دور میں ہمارے ملک کے حالات جیسے چل رہے ہیں، آپ سب کو بات معلوم ہے، ہم اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے، تو جتنے بھی یہ 15,000 روپے سیلری دیتے ہیں ان 15,000 سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک استاد کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا، ایک میرڈ شخص کا، بیوی بچوں والے شخص کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں اپنی بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان اسکولوں میں نمبر 1 ان کا مقصد ہے کہ صرف اپنا پیسہ کمانا، نمبر 2 یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو ان کے اس ظلم سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو اس چیز سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن سب نے ختم ہو جانا ہے، کروڑوں روپے کما لیں، مرتے وقت انسان خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائے گا۔ اللہ پہ ایمان رکھیں، اپنی آخرت کو سنواریں اور دولت کو ضرورت کے مطابق جو کمائیں، باقی لوگوں سے پیار سے رہیں، غریبوں کا ساتھ دیں، ایک دوسرے میں چیزوں کو شیئر کریں، دولت کو شیئر کریں اور دولت کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں، بلکہ اسی دولت سے کو استعمال کر کے جنت کے رستوں کے اوپر جانے کا رستہ خود تلاش کریں، خود بنائیں۔ اللہ آپ سب کو حامی ناصر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنٹلمین، جو ٹاپک آج ہمیں گروپ لیکچر کے لیے اسائن ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں ٹیچرز کو ویجز، سیلریز یا اجرت وہ عطا دی جا رہی ہے جو وہ محنت کرتے ہیں، the struggles which they perform in schools، تو اس کے مطابق ان کو ویجز دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ پرائیویٹ سکولز ویسے بھی اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں، یعنی ٹیچرز، ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے اسکول اور پرائیویٹ اسکول میں کافی فرق ہوگا۔ گورنمنٹ کے لیے تو خیر گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ میں ہمارے جو ہے انفارچونیٹلی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن وہ نہیں رہے جو پرائیویٹ اسکولز میں۔ پرائیویٹ اسکولز میں باقاعدہ ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ سسٹم ہوتی ہے، ہر منتھلی ویکلی ٹیسٹس ہوتے ہیں، تو مختلف اسسمنٹ ہوتے ہیں، کلاس اسسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز محنت کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور اسٹوڈنٹس کا ریشو ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اسکولز پاکستان میں خاص طور پر مڈل کلاس نہیں اور اپر کلاس کے زیادہ اسٹوڈنٹس موسٹلی وہ ڈپینڈ کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے اوپر۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں according to the struggles, according to the efforts which teachers perform in various schools، وہ ان کے لیے جو ہے فروٹفل ہے، مینس according to their capabilities وہ اجرت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ سے فیسیں لے رہے ہوتے ہیں۔ اور یونیٹیڈ ہم سب جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز کے اندر فیس اتنی مہنگی ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ اسکولز۔ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو تمام تر ایجوکیشنل جو بھی آئٹمس ہو، بک سے لے کر، پینسل سے لے کر، یونیفارم سے لے کر، ہر چیز اسے خود لینی پڑتی ہے، جبکہ گورنمنٹ اسکول میں صرف اور صرف یہی ایجوکیشنل آئٹمس کی ایکسپینس آتے ہیں، باقی ساری چیزیں تو لائبریری ہو گئے، اسپورٹس ہو گئے، یہ ساری چیزیں گورنمنٹ مہیا کرتی ہے۔ اب وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں رہا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ یہاں پہ پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچروں کو ان کے اسٹرگلس کے مطابق اجرت دی جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ سارے فیسیں اسٹوڈنٹس سے برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ویکلی ٹیسٹس کے بھی ان سے مختلف فیسیں لی جاتی ہیں، منتھلی ویک کے، اسی طریقے سے مختلف جب پروگرامز ارینج کرتے ہیں، مختلف اسسمنٹ لیتے ہیں، تو ان سب کے فیسیں اسٹوڈنٹس سے لی جا رہی ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور ہر سال انکریز بھی کرتے ہیں فیسوں میں۔ تو کبھی کسی اور چیز کے نام پہ، کبھی کسی اور چیز کے نام پہ اسٹوڈنٹس سے خاص طور پر منتھلی جو ان کا ایک جو ٹیوشن فیس ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی فیسیں ان سے لی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو کیپنگ ان مائنڈ آل دیز ویوز، میں ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ویجز، جو سیلریز ٹیچرس کو اسائن کی جاتی ہے پرائیویٹ اسکولز میں، وہ کمفرٹیبل ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹرگلس وچ دے پرفارم۔ ہائی اسکولز میں جب ظاہر بات ہے ٹیچر ہائی یعنی اسٹڈیز والے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو ان سے اتنی زیادہ اجرت دی جائے گی۔ اگر مڈل کلاسز کے ہیں، پرائمری کلاسز کے ہیں، تو اسی حساب سے ان کو اجرت دی جاتی ہے، اسی حساب سے ان کی ڈیوٹیز بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا جو گروپ لیکچر ہے ٹوٹل اسی پہ ڈیپینڈ تھا، تو میں اپنے جو ہے فیکٹس کے ذریعے یہی آرگومنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جو فیسیں اسٹوڈنٹس دے رہے ہوتے ہیں
ٹیچرس کو، خاص طور پر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے اندر، وہ ان کے اسٹرگلس کے ایکول ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر، میرا نام محمد سہیل ہے، میں مانسہرہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں استاد اکرام کو ان کی تعلیمی قابلیت کے مطابق سہولیات میسر ہیں کہ نہیں. جواب میں بس صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں استاد اکرام ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ استاد اکرام جو بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ استاد اکرام ہوتے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہوتا ہے، اور کسی بھی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا جابس آنے پر ان کی سلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جوائن کر لیتے ہیں. یہ استاد اکرام بچوں کو اسی لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں جیسے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، اور یہ بچوں کو اتنی محنت کرتے ہیں، اور ان کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، ان کی وہ سہولیات نہیں دی جاتی ان کو جیسے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں استاد اکرام کو دی جاتی ہیں. اور ان کی ظاہر ہے اتنی عمر ہو گئی ہوتی ہے اس وقت تک، تو ان کی گھریلو ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور ان کو تنخواہ زیادہ دینی چاہیے. اور دوسرے وہ استاد اکرام ہوتے ہیں جو میٹرک کے بعد یا ایف سی کے بعد جوائن کر لیتے ہیں پرائیویٹ اسکول کو. یہ ان استاد اکرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا کانفیڈنس لیول بڑھانا. ان کا مقصد تنخواہ یا وہ سہولیات نہیں ہوتی جو گورنمنٹ اسکولوں کے استاد اکرام کو دی جاتی ہیں. تو جو زیادہ پڑھے ہوئے ہونے چاہیے ان کو زیادہ تنخواہ دی جانی چاہیے، کیونکہ وہ بچوں پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اسی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں جیسے گورنمنٹ اسکولوں کے استاد اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جو استاد اکرام زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، زیادہ بچوں پر محنت کرتے ہیں، ان کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے اور ان کو زیادہ سہولیات دینی چاہیے.